إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم و مکرم حاضرین مجلس، بزرگان دین و ملت، عزیز دوستوں اور پردہ نشین ماں و بہنوں، گزشتہ کئی دروس سے ہم شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی ایک بہت ہی اہم کتاب نواقض الاسلام کی شرح کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کے دروس میں 10 نواقض میں سے 7 نواقض کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے گزر چکا ہے۔ انشاءاللہ آج کے درس میں باقی نواقض کا تذکرہ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ چنانچہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ 8واں ناقض بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: الثامن مظاہرۃ المشرکین ومعاونتهم على المسلمین والدلیل قوله تعالی ومن يتولهم منكم فإنه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ 8واں ناقض یہ ہے کہ مشرکین کی مدد کی جائے، ان کو مسلمانوں کے خلاف تعاون فراہم کیا جائے اور ان کے ساتھ دوستی کی جائے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ عمل ایک انسان کو اسلام سے خارج کر دے گا؟ فرماتے ہیں اس کی دلیل اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے: وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ۔ اگر کوئی شخص تم میں سے ان کفار و مشرکین کے ساتھ دوستی کرے تو وہ انہی میں سے ہے۔ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، اور اللہ رب العالمین ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے کفار و مشرکین کے ساتھ دوستی کرنے والوں کو انہی میں سے شمار کیا ہے۔ اگر کوئی شخص کفار و مشرکین سے دوستی کرتا ہے تو اس کا شمار انہی میں سے ہوگا، کفار و مشرکین میں سے ہوگا۔ کیا یہ علی الاطلاق ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کافر سے، کسی غیر مسلم سے دوستی کرے تو علی الاطلاق وہ کافر ہو جائے گا، یا اس میں تفصیل ہے؟ تو حقیقت میں یہ علی الاطلاق نہیں ہے، اس میں تفصیل ہے۔ اگر کوئی شخص کسی غیر مسلم سے، مشرک سے، اس کے دین کی وجہ سے اور مسلمانوں کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ بغض اور نفرت کی وجہ سے دوستی کرتا ہے، کسی غیر مسلم سے دوستی کر رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے اس کے کفر اور شرک کی وجہ سے۔ ایک غیر مسلم سے وہ دوستی کرتا ہے مسلمانوں کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ بغض اور نفرت کی وجہ سے، اور وہ چاہتا ہے کہ کفار اور کفر اسلام اور مسلمانوں پر غالب آ جائے۔
اور اسلام اور مسلمانوں کا دنیا سے صفایا ہو جائے. تو ایسا چاہنے والا اور یہ دوستی رکھنے والا غیر مسلموں سے اس وجہ سے دائرے اسلام سے خارج ہو جائے گا، مسلمان باقی نہیں رہے گا. گرچہ بالفعل تعاون نہ کرے، لیکن اس کی خواہش ہے کہ اسلام پست ہو جائے، مغلوب ہو جائے اور کفر غالب آ جائے، مسلمان دنیا سے ختم ہو جائے اور کفار غالب آ جائیں. گرچہ وہ بالفعل تعاون نہیں کر رہا ہے، لیکن اس کی شدید خواہش ہے یہ. تو یہ کفار کے ساتھ دوستی، چاہے عموم ہو تمام کفار کے ساتھ یا کسی خاص غیر مسلم کے ساتھ دوستی اس کی ہو، صرف اس کے دین کی وجہ سے، اس کے کفر اور شرک کی وجہ سے، تو یہ دوستی اسے اسلام سے خارج کر دے گی. افسوس کی بات یہ ہے کہ بظاہر گرچہ لگے کہ شاید کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں کرے گا، لیکن اس کی بعض صورتیں بعض مسلمانوں کے یہاں پائی جاتی ہیں. مثال کے طور پر غیر مسلموں کے بعض تہواروں کو بعض مسلمان بڑے پسند کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے اندر انسانیت کا بہت اچھا میسج دیا گیا ہے. مثال کے طور پر رکشا بندھن، دیپاولی، کرسمس، اس طرح کے بعض تہواروں کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ اس کے اندر انسانیت کا بہت اچھا میسج دیا گیا ہے، اس وجہ سے بڑھ چڑھ کر مبارکبادی پیش کرتا ہے اور ان تہواروں کے منانے والوں سے محبت بھی رکھتا ہے. تو یہ دوستی اسے اسلام سے خارج کر دی گی، مسلمان باقی نہیں رہے گا وہ. کیونکہ یہاں پر دوستی کے پیچھے سبب کیا ہے؟ ان کا دین، ان کا مذہب، ان کا دھرم، جو کہ کفر اور شرک پر مبنی ہے، جو کہ کفر اور شرک پر مبنی ہے. اگر اللہ رب العالمین کی محبت ہوتی، اس کے دل میں توحید کی جگہ باقی رہتی، تو یہ توحید اس بات کو گوارا نہیں کرتی ہے کہ اس میں ذرہ برابر بھی کسی طرح شرک کی کوئی ملاوٹ ہو. کلمہ لا الہ الا اللہ کے شروط میں سے ایک اخلاص ہے، اور اخلاص کا معنی کیا ہے؟ کہ اس میں ذرہ برابر بھی شرک کی کوئی ملاوٹ نہ ہو. اگر ملاوٹ ہے، اللہ رب العالمین قبول نہیں کرنے والا اس توحید کو. اخلاص کا معنی سمجھنا ہو تو اللہ رب العالمین کا یہ فرمان قرآن کریم کی یہ آیت ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. اللہ رب العالمین نے جو دودھ ہم پیتے ہیں، اس نعمت کا تذکرہ قرآن میں کرتے ہوئے فرمایا لبناً خالصاً سائغاً للشاربین، یہ دودھ بالکل خالص ہوتا ہے. کہاں سے نکلتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے خود قرآن میں بیان کیا، من بین فرث و دم، من بین فرث و دم لبناً خالصا. ہم اس دودھ کو پاخانے اور گندگی اور نجاست اور خون کے درمیان سے نکالتے ہیں، اور یہ بالکل خالص ہوتا. اب بتائیں کہ اگر اس دودھ میں نجاست، گندگی، خون وغیرہ کی تھوڑی سی بھی ملاوٹ ہو جائے، ایک قطرے کی ملاوٹ ہو جائے، کوئی اس کو پی پائے گا؟ اب یہ خالص رہا؟ اب یہ خالص نہیں رہا. خالص کب اسے کہا جائے گا؟ جب اس میں ان چیزوں کی ذرہ برابر بھی کوئی ملاوٹ نہ ہو. فرث یا دم، پیشاب و پاخانے کی یا خون کی ذرہ برابر ملاوٹ نہ ہو تو اس کو کہا جائے گا یہ خالص دودھ ہے. تو اسی طرح اللہ رب العالمین توحید جو بندے سے قبول کرتا ہے، وہ کیسی توحید ہے؟ جو شرک کی ملاوٹ سے بالکل پاک ہو. اب اگر کوئی شخص کسی غیر مسلم سے محبت کرتا ہے اس کے کفر کی وجہ سے، اس کے شرک کی وجہ سے، تو کیا اس کی توحید خالص رہی یا اس کے اندر شرک کی ملاوٹ ہو گئی ہے؟ اس کے اندر شرک کی ملاوٹ ہو گئی ہے، وہ توحید خالص نہیں رہی.
تو یہ توحید اللہ رب العالمین قبول نہیں کرنے والا ہے۔ تو کسی غیر مسلم سے اگر کسی کی دوستی ہے اس کے کفر و شرک کی وجہ سے، تو یہ دوستی، یہ محبت اسے اسلام سے خارج کر دے گی۔ دوسری قسم ہے محبت کی کہ اگر کوئی شخص کسی دنیاوی فائدے کی وجہ سے کسی غیر مسلم سے محبت کرتا ہے، کسی دنیاوی فائدے کی وجہ سے، یا دنیاوی فائدہ تو نہ ہو لیکن جس بیس پر محبت کر رہا ہے اس کا تعلق دنیاوی امور سے ہو، تو یہ کفر نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ حرام ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی غیر مسلم سے اس کے کھیل کی وجہ سے محبت ہے، تو یہ دنیاوی معاملہ ہے، اخروی معاملہ نہیں ہے، دین کا معاملہ نہیں ہے۔ کسی غیر مسلم سے اس کی کسی خوبی کی وجہ سے محبت ہے، تو یہ اخروی معاملہ نہیں ہے، دین کا معاملہ نہیں ہے، اسے ناقض اسلام نہیں کہا جائے گا، اس سے وہ شخص اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ یا کسی کا کوئی بزنس ہے اور بزنس پارٹنر ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ دوستی ہے، تو یہ کفر نہیں ہے اور اس وجہ سے وہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ البتہ اس طرح کی دوستی کا کیا حکم ہے؟ تو کہا جائے گا کہ یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ ایک تیسری قسم ہے محبت کی جس پر انسان کا کنٹرول نہیں ہوتا، جیسے کسی کے بچے، کسی کے والدین، کسی کی بیوی یا دوسرے رشتہ دار غیر مسلم ہو، تو جو طبیعی محبت ہوتی ہے، نیچرل محبت ہوتی ہے رشتہ داری کی وجہ سے، ایک انسان اگر اسلام قبول کر لیتا ہے تو وہ محبت دل سے نکال کر نہیں پھینک سکتا، وہ ایک طبیعی محبت ہوتی ہے، نیچرل محبت ہوتی ہے، تو اس پر انسان کا مواخذہ نہیں ہے، اس پر انسان کا مواخذہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس پر اس کا کنٹرول نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین کا اصول ہے، ارشاد ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ایک انسان کو اللہ رب العالمین اتنے کا مکلف کرتا ہے جتنا اس کی وسعت اور طاقت کے اندر آتا ہے، چونکہ یہ وسعت سے باہر ہے اس لیے اس پر اس کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ تو غیر مسلموں سے محبت کی کل 3 قسمیں ہوئی، ایک ہے دین کی وجہ سے محبت کرنا، ایک ہے دنیاوی امور کی وجہ سے محبت کرنا، اور ایک ہے جس پر انسان کا کنٹرول نہیں ہوتا۔ پہلی قسم دین کی وجہ سے محبت کرنا، یہ اسلام سے خارج کرنے والا عمل ہے۔ دوسری قسم دنیاوی امور کی وجہ سے محبت کرنا، تو یہ حرام ہے، یہ کفر نہیں ہے۔ اور تیسری قسم جائز، اس میں انسان کا مواخذہ نہیں ہوگا، چونکہ یہ خارج از طاقت ہے، اس وجہ سے اس پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ یہ قسم اگر اس میں داخل ہو جائے تو پھر مواخذہ ہوگا۔ یہ تیسری قسم ہو سکتا ہے کہ دوسری قسم کے اندر داخل ہو جائے تو پھر اس کا مواخذہ ہو سکتا ہے۔ یہ جو حکم بیان کیا گیا ہے یہ محبت اور دوستی کے بارے میں کہا گیا ہے، جو کہ دل کا ایک عمل ہے، یہ عمل القلب ہے۔ اور جیسے انسان کو اعضاء و جوارح کے عمل کی بنا پر نیکی یا گناہ ملتا ہے، اسی طرح دل کے عمل کی بنیاد پر بھی انسان کو نیکی اور گناہ ملتا ہے۔ دل کے بہت سارے اعمال ہیں اور انہی اعمال میں سے محبت اور نفرت بھی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا، مؤمنوں سے محبت کرنا ایک نیک عمل ہے اور اتنا مبارک عمل ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی انسان سے، کسی مسلمان بھائی سے صرف اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے محبت کرتا ہے، صرف دین کی بنیاد پر محبت کرتا ہے، اگر کبھی اس سے ناراض ہوتا ہے تو دین کی بنیاد پر، اس سے محبت کرتا ہے تو دین کی بنیاد پر،
یہ اتنا مبارک عمل ہے کہ جس دن اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین اس بندے کو عرش کے سایہ تلے جگہ دیں گے۔ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ رب العالمین عرش کے سایہ تلے قیامت کے دن جگہ دیں گے، جس دن اس سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا، لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ تو یہ عمل اتنا محبوب عمل ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ اللہ رب العالمین کے عرش کے نیچے اسے جگہ ملے گی۔ تو جس طرح کسی مؤمن سے محبت انتہائی مبارک عمل ہے، اسی طرح کسی غیر مسلم سے محبت انتہائی ہلاکت خیز عمل بھی ہے۔ محبت چونکہ دل کا عمل ہے، اس لیے اس پر اجر بھی ملے گا، گناہ بھی ملے گا۔ ایک ہے حسن سلوک، جو محبت کے علاوہ۔ حسن سلوک اور محبت دو الگ الگ چیزیں ہیں، اور حسن سلوک سے محبت لازم نہیں آتا۔ آپ جس سے محبت نہیں کرتے، نفرت کرتے ہیں، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک مطلوب ہے، اس کے ساتھ عدل و انصاف مطلوب ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اعدلوا هو اقرب للتقوى۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا۔ کسی قوم کے ساتھ دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ ان کے ساتھ تم ناانصافی کرنے لگو۔ عدل کرنے کا حکم دیا دشمنوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ بھی عدل کرنے کا قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ اللہ کے دشمن ہیں تو تم ان کے ساتھ کیا کرو؟ ناانصافی کرو۔ تم جج ہو عدالت میں، اور تمہاری عدالت میں کوئی کیس پیش ہوا، ایک مسلمان کا ایک غیر مسلم کا، اور تم دیکھ رہے ہو کہ مسلمان ظالم ہے اور غیر مسلم مظلوم ہے، تو چونکہ وہ غیر مسلم ہے اس لیے کیا کرو؟ اسے سزا دے دو، اور جو مسلمان تھا اسے بری کر دو۔ جائز نہیں ہے۔ یہ جج اللہ رب العالمین کے پاس پکڑا جائے گا اگر عدل و انصاف نہیں کر رہا۔ اللہ رب العالمین نے عدل و انصاف کا حکم دیا ہے، گرچہ وہ شخص غیر مسلم ہو۔ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا۔ کسی قوم کے ساتھ دشمنی تمہیں ظلم کرنے پر آمادہ نہ کرے، انصاف سے پیچھے ہٹنے پر آمادہ نہ کرے۔ انصاف کرنا ضروری ہے۔ تو حسن سلوک الگ چیز ہے اور محبت الگ چیز ہے۔ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے والدین غیر مسلم ہو، مشرک ہو، اور تمہیں شرک پر مجبور کریں تو ایسی صورت میں ان کی اطاعت مت کرو۔ والدین ہیں لیکن پھر بھی ان کی بات نہ مانو، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہ کرو، لیکن فوراً آگے کیا اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں؟ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ لیکن دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وہ شرک کا حکم دے رہے ہیں، اس کے باوجود حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری وصیت تھی، بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے قبل وصیت کر رہے تھے، وہ کیا وصیت تھی؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ نماز کی پابندی کرنا، اپنے غلاموں اور لونڈیوں کا خیال رکھنا۔ بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے ساتھ ساتھ غلاموں اور لونڈیوں کا خیال رکھنے کا حکم دے رہے ہیں، تلقین کر رہے ہیں، وصیت کر رہے ہیں اپنی وفات سے عین قبل۔ یہ غلام اور لونڈی مسلمان کے ساتھ غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں، بلکہ اکثر و بیشتر جو غلام بنتے تھے، جنگوں کے اندر آتے تھے، وہ کیا ہوتے تھے؟ غیر مسلم ہوتے تھے۔ ان میں سے بعض لوگ اسلام قبول کرتے تھے، بعض نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، بار بار تلقین کی۔ تو ایک غیر مسلم کے ساتھ بھی ظلم جائز نہیں ہے، بلکہ میدان جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے صحابہ اکرام کو، اور میدان جنگ میں بھی حکم دیتے لا تغدروا۔ کسی غیر مسلم کے ساتھ جو تمہارے خلاف تلوار لے کر کھڑا ہے،
اس کے ساتھ بھی غداری مت کرنا. غدر جسے ہم غداری کہتے ہیں، کسی کے ساتھ وعدہ کرنے کے بعد وعدہ خلافی کرنا، اس کو غداری کہا جاتا ہے. اس کو عربی میں غدر کہتے ہیں. یہ علل اطلاق حرام ہے. غدر غیر مسلموں کے ساتھ بھی علل اطلاق حرام ہے. علل اطلاق مطلب کوئی ایسی صورت نہیں جہاں پر یہ جائز ہو. جہاں پر جائز ہو، یہ کوئی ایسی صورت ہے ہی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحرب خدعہ. دیکھو، جنگ دھوکے کا نام ہے. جنگ دھوکے کا نام ہے، پیترا بدلنے کا نام ہے. سامنے والے کو دھوکہ دے کر مغلوب کرنا کوئی حرج نہیں ہے. سامنے والے کو آپ ظاہر کر رہے ہیں کہ میں اس طرف سے مار رہا ہوں، لیکن آپ کی وار اس طرف نہیں تھی، اصل میں دوسری طرف تھی. وہ دھوکہ کھا گیا. سامنے والا آپ کو مارنے کے لیے آ رہا ہے اور آپ چلا رہے ہیں پیچھے کسی کو، تم مت مارنا، وہ میرا شکار ہے. وہ سمجھے گا کہ پیچھے کوئی موجود ہے، دیکھنے گیا اور آپ نے اس کو قتل کر ڈالا. پیچھے کوئی تھا ہی نہیں، اس کا ذہن بھٹکا دیا آپ نے. یہ دھوکہ ہے نا. بہت ساری صورتیں علماء نے ذکر کی ہے خدعہ کی. تو الحرب خدعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جنگ اصل میں خدعہ ہے. اسی کا نام جنگ ہے. دماغ کس کا کتنا تیز چل رہا ہے، اس میں زیادہ کامیابی ملتے ہیں بنسبت اس کے کہ طاقت کس کے پاس زیادہ ہے. اصل کون سامنے والے کو دماغی جنگ میں پست کرتا ہے، اسی کو اصل جنگ کہتے ہیں، اسی کو حرب کہتے ہیں. لیکن غداری کی اجازت نہیں تھی. آپ سامنے والے کو کہیں آپ یہاں ہمارے ساتھ آ جائیں، سرنڈر کر دیں، آپ کے جان و مال کے ہم حفاظت کریں گے، آپ کو قتل نہیں کریں گے. اور سامنے والا آپ کی بات پر یہ اعتماد کر کے کیا سرنڈر کر دیا، اور اس کے بعد آپ نے اسے قتل کر ڈالا. یہ کیا ہے؟ غداری. اس کی اجازت نہیں دی، حرام. یہاں تک کہ میدان جنگ میں بھی حرام ہے، اور ایسے شخص کے خلاف بھی حرام ہے جو آپ کے خون کا پیاسا ہے، اس کے خلاف بھی حرام ہے. غداری کی اجازت نہیں دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ کس بات کی دلیل ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ اسلام نے حسن سلوک کا حکم دیا. کہیں پر بھی آپ نہیں پائیں گے پوری شریعت کو کنگال ڈالے کہ کسی غیر مسلم کے ساتھ اسلام نے بد سلوکی کا حکم دیا ہو. ممکن ہی نہیں ہے کہ اسلام نے حکم دیا ہو. بلکہ صحابہ اکرام کی آپ سیرت پر دنگ رہ جائیں گے ان کی بعض مثالوں کو پڑھ کر کہ اسلام اور مسلمانوں کے علاوہ شاید دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں جس کے اندر حسن سلوک کی یہ اعلیٰ مثال قائم ہو. بس ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں. امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ نقل کیا. خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ والوں نے گرفتار کر لیا، اور وہ بھی دھوکے کے ساتھ، کیونکہ غیر مسلموں کے ہاں دھوکہ ایک نارمل چیز ہے. یہ اپنی جان بچانے کے لیے ایک پہاڑ کے سرے پر چڑھ گئے، اور یہ کفار و مشرکین نیچے سے اس کا گھیراؤ کر لیا، محاصرہ کر لیا. انہوں نے ان کے ساتھ وعدہ کیا کہ دیکھیں آپ نیچے آ جائیں، آپ کے جان و مال کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. یہ صحابہ اکرام آپس میں اختلاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو، ایک غیر مسلم کی زبان پر ہمیں ذرہ برابر بھروسہ نہیں. یہ بڑی غدار قوم ہوتی ہے. بات ایک کرتے ہیں اور پھر موقع ملنے پر فوراً غداری کر جاتے ہیں. بعض صحابہ اکرام اڑ گئے کہ ہم کسی صورت میں نیچے اترنے والے نہیں، اور بعض صحابہ اکرام نیچے اترے. جو لوگ نیچے اترے ان میں سے ایک کون تھے؟ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جیسے نیچے اترے، جیسے ان کو ڈر تھا وہی ہوا، فوراً انہوں نے غداری کر دی، اور غداری کر کے لے جا کر مکہ میں انہیں بیچ دیا. مکہ میں خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص نے خرید لیا. کس نے؟ جس کے والد کو خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر میں قتل کیا تھا. اچھا موقع ملا کہ میرے والد کو آپ نے قتل کیا تھا جنگ بدر میں، تو آج موقع ہے آپ سے اس خون کے بدلہ لینے کا. تو یہ حقیقت میں بدلہ ہے، انتقام ہے. اگر انتقام لینا ہے تو جنگ کے میدان میں آئیں اور دو ہاتھ کریں
اگر آپ کے پاس ہمت ہے تو یہ تو آپ کسی کو مجبور پا کر اس کو قتل کر رہے ہیں، یہ انتقام نہیں ہے حقیقت میں۔ بہرحال انہوں نے یہی راستہ چنا، خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید لیا۔ وہ مہینہ اشہر حرم کا مہینہ چل رہا تھا، اور اشہر حرم میں زمانہ جاہلیت میں بھی اس کا احترام کرتے تھے۔ اشہر حرم میں کسی کو قتل نہیں کرتے تھے، حرم کے ایریے میں کسی کو قتل نہیں کرتے تھے۔ بہرحال خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی دنوں تک، جب تک اشہر حرم ختم نہ ہو جائے، ان کے گھر میں زنجیروں میں قید رہے، ان کے گھر میں قید ہے۔ اور وہاں ایک معجزہ بھی ظاہر ہوا۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انگور کا گچھا ان کے ہاتھوں میں ہوتا تھا، کھاتے تھے، حالانکہ وہ موسم انگور کا موسم نہیں تھا۔ اور اس گھر والوں کی گواہی یہ ہے کہ وہ تو زنجیر میں بندھے ہوئے ہیں، کہیں باہر جا بھی نہیں سکتے، کہ کہیں کہ باہر سے کہیں سے خرید کر لائے ہیں۔ اور کہاں سے خرید کر لائیں گے؟ کہتے ہیں کہ پورے مکہ کے اندر کہیں بھی انگور کا ایک دانہ موجود نہیں تھا، لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں انگور کا گچھا ہے۔ واقعہ جو اصل پیش کرنا ہے وہ کیا ہے؟ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن ایک خاتون سے اس گھر کی استرا طلب کیا، غیر ضروری بالوں کو صاف کرنے کے لیے۔ اس خاتون نے استرا دے دیا۔ اب خبیب رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں استرا ہے، اور اسی خاتون کا چھوٹا سا ایک بچہ کھیلتے کھیلتے خبیب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آ گیا، اور خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے کیا اپنے جانگ پر اس بچے کو بیٹھا لیا، اور اس طرح سے اپنا بال صاف کر رہے ہیں۔ اس خاتون کا دھیان اپنے بچے کی طرف نہیں تھا۔ جیسے ہی دیکھا کہ بچہ تو اس کی گود میں ہے قیدی کے، اور یہ قیدی کون سا قیدی ہے؟ جسے ہم قتل کرنے والے ہیں، صرف انتظار کر رہے ہیں کہ یہ حرمت والے مہینے ختم ہو اور قتل کریں گے ہم۔ تو یہ قیدی اچھی طرح جانتا ہے کہ ہم اسے قتل کرنے والے ہیں، اور اس قیدی کے ہاتھ میں استرا اور ہمارا بچہ اس کے گود میں۔ فوراً گھبرا گئی۔ کون سی ماں ایسی ہوگی جو نہیں گھبرائے گی؟ اب تو میرا بچہ گیا، ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی چھوڑے گا نہیں۔ مجھے کوئی قتل کرنے والا ہو اور مجھے موقع مل جائے تو میں سامنے والے کو قتل نہیں کروں گا، کون چھوڑے گا؟ خبیب رضی اللہ تعالیٰ جیسے ہی اس خاتون کا چہرہ دیکھتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں کہ وہ ڈر گئی۔ تو کیا کہا؟ اتخشین ان اقتلہ، کیا تم ڈر رہی ہو کہ تمہارے بچے کو میں قتل کر ڈالوں گا؟ ما کنت لافعلہ، دیکھو ہمیں ایسی تربیت نہیں دی گئی ہے کہ ہم ایک معصوم بچے کو قتل کریں، اس کا کوئی جرم نہیں۔ مل سکتا ہے کوئی دوسری مثال کسی دنیا میں اسلام کے علاوہ؟ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، کہ تمہارا جان کوئی لے لے پھر بھی اسلامی اقدار کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا۔ اور اس بچے کو واپس کر دیا، ذرہ برابر کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ وہ خاتون فرماتی ہیں کہ ہم نے زندگی میں کبھی خبیب جیسا بہترین قیدی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا کبھی۔ تو اسلام اپنے خونی دشمن کو بھی، جانی دشمن کو بھی نقصان پہنچانے کا حکم نہیں دیتا، اس کے ساتھ بدسلوکی کا حکم نہیں دیتا، حرام قرار دیا۔ لیکن دوستی ایک الگ عمل ہے، دل کا عمل ہے، دوستی سے منع کیا ہے۔ ایک اللہ اور اس کے رسول کے دشمن سے جو شرک کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے، دوستی آپ نہیں رکھ سکتے، لیکن حسن سلوک ضرور کریں، حسن سلوک کریں، اس کا حکم دیا گیا۔ تو دو الگ الگ چیزیں ہیں، اس لیے دونوں کو خلط ملط نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک مسئلہ ہوا دوستی کا۔ دوسرا مسئلہ مسلمانوں کے خلاف غیر مسلموں کی مدد کرنا، یہ بھی کفری عمل ہے۔ ایک ہے دوستی رکھنا، ایک الگ مسئلہ، اور دوسرا مسئلہ ہے مسلمانوں کے خلاف غیر مسلموں کی کوئی مدد کر رہا ہے۔ تو اسے بھی شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اسلام سے خارج کرنے والا عمل قرار دیا۔ کیا یہ بھی علی الاطلاق خارج کرنے والا عمل ہے؟ تو یہ بھی علی الاطلاق خارج کرنے والا عمل نہیں ہے، اس میں بھی تفصیل ہے۔ وہ تفصیل کیا ہے؟
اگر کوئی شخص کسی غیر مسلم کی مدد کرتا ہے مسلمانوں کے خلاف، کس لیے؟ اس لیے کہ مسلمان مغلوب ہو جائے، غیر مسلم غالب آ جائے، اور اس طریقے سے اسلام کی شکست ہو، کفر کی جیت ہو۔ تو اگر کوئی اس مقصد سے کسی غیر مسلم کی مسلمانوں کے خلاف مدد کرتا ہے تو یہ شخص کافر ہو جائے گا، مسلمان باقی نہیں رہے گا۔ دوسری صورت ہے، اگر کوئی شخص کسی غیر مسلم کی مسلمانوں کے خلاف اپنے دنیاوی اغراض و مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے مدد کرتا ہے، مثال کے طور پر کوئی شخص جاسوسی کرتا ہے کسی غیر مسلم کے لیے مسلمان کے خلاف، کس لیے؟ پیسہ ملے گا، تو اس وجہ سے وہ کافر نہیں ہو جائے گا، مسلمان باقی رہے گا۔ البتہ اس کا یہ عمل حرام ہے، اس کا یہ عمل حرام ہے، جائز نہیں ہے، لیکن کیا اس سے وہ کافر ہو جائے گا؟ نہیں، کافر نہیں ہوگا، مسلمان باقی رہے گا، لیکن حرام کام کا ارتکاب کرنے والا۔ اس کی دلیل حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جنہوں نے کفار مکہ کو خط لکھا تھا فتح مکہ سے پہلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حاطب آپ نے یہ کام کیوں کیا، تو کیا فرمایا حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ صرف چھوٹا سا احسان میں کفار مکہ پر کرنا چاہتا تھا، اس لیے کیونکہ میرا وہاں پر کوئی ہے ہی نہیں، تاکہ وہ اس احسان کے بدلے میرے مال کی حفاظت فرمائے۔ تو یہاں مقصد کیا ہے؟ مسلمان مغلوب ہو جائے، کفار غالب آ جائے، یہ نہیں، دور دور تک یہ مقصد نہیں تھا حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ مقصد صرف یہ تھا کہ اس احسان کے بدلے کفار مکہ کیا کرے؟ میرے مال و متاع کی حفاظت کرے۔ تو یہ دنیاوی اغراض و مقاصد ہیں۔ ان مقاصد کے لیے اگر کوئی شخص مسلمانوں کے خلاف کفار کی مدد کر رہا، یہ مسلمانوں کے خلاف کفار کی مدد کرنا ہوا۔ ایک جنگ کی تیاری چل رہی ہے اور آپ جاسوسی کر رہے ہیں، مسلمانوں کی خبر غیر مسلموں تک پہنچا رہے ہیں، یہ جاسوسی ہوئی نا، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ اللہ رب العالمین نے بدری صحابہ کو یہ مقام و مرتبہ عطا کیا تھا کہ وہ جو عمل مستقبل میں کرے اللہ رب العالمین نے ان کے تمام گناہوں کو بخش دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موقع پر اجازت طلب کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ اجازت دے تو اس منافق کی میں گردن مار دوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی کا حوالہ دے کر کیا کہتے ہیں؟ تمہیں معلوم نہیں کہ یہ بدری صحابی ہیں، جنگ بدر میں یہ شریک تھے، اور خود اللہ رب العالمین نے یہ اعلان کیا ہے اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم۔ تو یہ فقط غفرت لکم کا لفظ اس موقع پر اللہ کے رسول کا بیان کرنا کس بات کی دلیل ہے؟ کہ حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ایسا ہے کہ جس کے لیے مغفرت کی ضرورت ہے، یہ گناہ ہے، یہ حرام کام کا ارتکاب کیا انہوں نے، اور اس کے لیے مغفرت کی ضرورت ہے، اور یہ مغفرت ان کو پہلے سے حاصل ہے، لہذا اس وجہ سے ہم ان پر مواخذہ نہیں کرنے والے۔ لیکن یہ جملہ اس موقع پر اللہ کے رسول کا بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے ایک حرام کام کا ارتکاب کیا ہے۔ اور تیسری صورت ہے کہ اگر کوئی شخص کسی غیر مسلم کی مسلمانوں کے خلاف انسانیت کی مصلحت کے لیے مدد کر رہا ہے یا اسلام کی مصلحت کے لیے مدد کر رہا ہے، مثال کے طور پر کوئی مسلمان ہے یہ چور ہے اور لوگوں کا جینا دوبھر کر کے رکھا، کوئی دہشت گرد ہے اور لوگوں کا جینا اس نے دوبھر کر کے رکھا ہے، اب اس چور کو، اس دہشت گرد کو، اس ڈاکو کو پکڑنے کے لیے اگر کسی غیر مسلم کی مدد کرنی پڑے تاکہ اس کے شر سے معاشرہ محفوظ رہے، کیا کہا جائے گا؟ یہ شخص حرام کام کا مرتکب ہے؟ نہیں، نہ یہ کافر ہوگا نہ مرتکب کبیرہ ہوگا، یہ جائز ہے بلکہ بسا اوقات مطلوب بھی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد نواں ناقص فرمایا من اعتقد ان بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى علیہ السلام فهو كافر۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بعض لوگوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے
کہ اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے خروج کی سرٹیفکیٹ حاصل ہے. فلاں بندہ اتنا پہنچا ہوا بزرگ ہے، اتنا بڑا پیر ہے کہ اس پر شریعت لاگو نہیں ہوتی، وہ شریعت سے اوپر کی چیز ہے. اگر کوئی شخص کسی بھی پیر بابا کے تعلق سے، کسی بھی بزرگ کے تعلق سے اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ شریعت سے اوپر کی چیز ہے، وہ شریعت کے احکام و مسائل ہم جیسے چھوٹے لوگوں پر لاگو ہوتے ہیں، ان کے اوپر لاگو نہیں ہوتے، تو ایسا بندہ کافر ہو جائے گا، مسلمان باقی نہیں رہے گا. کیوں؟ کیونکہ قرآن کی آیت کی وہ تکذیب کر رہا ہے. اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا؟ انی رسول اللہ الیکم جمیعا. بعض خاص لوگوں کے لیے مجھے رسول نہیں بنایا گیا ہے، بلکہ تمام لوگوں کی طرف مجھے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے. کوئی بھی بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں مبعوث ہونے کے بعد اگر اللہ کے رسول کی شریعت کو تسلیم نہیں کرتا تو اللہ رب العالمین کے عقاب سے بچ نہیں پائے گا. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی. اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے نا تو ان کو بھی میری شریعت کی اتباع کرنی پڑتی، گرچہ وہ اللہ کے نبی تھے. اگر آج زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری شریعت کی اتباع کرنی پڑتی، میری شریعت کو فالو کرنا پڑتا. تو اگر موسیٰ علیہ السلام نہیں بچ سکتے شریعت کو فالو کرنے سے، تو یہ پیر بابا بچ جائیں گے، یہ خواجہ غریب نواز بچ جائیں گے. ان کے بارے میں کہا جائے کہ یہ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ اور دوسرے جو احکام و مسائل ہیں عام لوگوں پر لاگو ہوتے ہیں، یہ اس مرحلے سے آگے بڑھ چکے ہیں، ان کو یقین آ چکا ہے. اور دلیل کیا دیتے ہیں یہ ظالم؟ قرآن کی آیت سے دلیل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا ہے نا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اور اپنے ذاتی فہم سے اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ کی عبادت کب تک کرو؟ جب تک تمہیں یقین نہ آ جائے. ہمیں یقین نہیں آیا، لیکن ہمارے ان پیر باباؤں کو یقین آ چکا ہے، لہذا انہیں عبادت کی ضرورت نہیں. اگر یقین کا یہی معنی ہے جو تم سمجھ رہے ہو، تو اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو تم مسلمان بن کے باقی رہو گے. لا الہ الا اللہ کے شرطوں میں سے ایک شرط کیا ہے؟ یقین ہے. یہ دوسری شرط ہے العلم والیقین والقبول والانقیاد فدر ما اقول والصدق والاخلاص والمحبہ وفقک اللہ لما احب. یہ 7 شروط ہیں. تو پہلے نمبر پر علم، دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ یقین. تو یقین دوسری شرط ہے. اگر تمہیں یقین نہیں آیا تو تم مسلمان نہیں رہو. یقین شرط لا الہ الا اللہ. یہاں پر اللہ رب العالمین نے جو فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تو کیا اس یقین سے مراد یہی یقین ہے جو لا الہ الا اللہ کی شرط ہے؟ اس یقین سے مراد یہاں پر موت ہے. یعنی جب تک تمہاری سانس چل رہی ہے اللہ کی عبادت کرنی پڑے. اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے. جب تک سانس چل رہی ہے تب تک اللہ کی عبادت سے تمہیں کوئی چھٹکارا نہیں ہے. اور یہ کیا کہتے ہیں کہ جن کو یقین نہ آیا ہو ان کو صرف عبادت کرنی پڑے گی. اور ہمارے پیر بابا کو یقین آ چکا ہے، اس سے آگے وہ بڑھ چکے ہیں، لہذا ان کے لیے نماز و روزے نہیں ہے. اس لیے ان پیروں کو دیکھیں گے گندے، ننگے پونگے، انتہائی، یعنی گھن آئے گی آپ کو، ان کے قریب جانے کا دل نہیں کرے. اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام اس طرح رہتے تھے. افسوس کی بات ہے کہ انسان کے پاس اگر کامن سینس بھی رہے تو کبھی تسلیم نہیں کر سکتا کہ یہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے. جو ننگا رہے، جو گندا رہے، جس کے پاس جانے سے بھی گھن محسوس ہو، وہ ولی ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین کا؟ جو ہمیشہ شراب کے نشے میں دھت پڑا رہے وہ اللہ کا ولی ہوگا؟ جو تاریک صلاح ہو وہ اللہ کا ولی ہو سکتا؟ لیکن افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ، معمولی نہیں ہے ان کی تعداد، بے شمار ایسے ہیں
جو इन्हीं को वली समझते हैं अल्लाह, और फिर समझते हैं कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की शरीयत से ऊपर की चीज, अल्लाह के नबी की शरीयत इन पर लागू नहीं होती। ऐसे जो भी अकीदा रखने वाले लोग हैं, ये तमाम के तमाम दीन इस्लाम से खारिज हैं, ये सब के सब कुफार हैं। ये मुसलमान बाकी नहीं रह सकते अगर किसी के बारे में यह अकीदा रखते हो कि शरीयत इन पर लागू नहीं होगी। यहां तक कि ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे क़यामत से पहले दुनिया में, तो उस वक्त अपनी शरीयत पर अमल करेंगे, अल्लाह के रसूल की शरीयत पर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर उन्हें अमल करना पड़ेगा। तो अल्लाह के रसूल की शरीयत से किसी को रुस्तगारी नहीं है, किसी को छुटकारा नहीं है। हर एक को इस शरीयत पर अमल करना पड़ेगा, और जो जितना इस शरीयत पर अमल करेगा वो उतना अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक महबूब है, मुकर्रम। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक तुम में से सबसे ज्यादा मुत्तकी परहेजगार कौन है? जो सबसे अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहां सबसे मुकर्रम और मुअज़्ज़ज़ कौन है? अत्काकुम, जो सबसे ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान अराफात में क्या ऐलान किया था? ला फضल लिअरबी अला अजमी वला लिअजमी अला अरबी इल्ला बित्तक़वा। किसी को किसी पर कोई फजीलत नहीं हो सकती है, ना अरबी को अजमी पर, ना अजमी को अरबी पर। फजीलत अगर होगी तो सिर्फ तक़वे की बुनियाद पर होगी। तो ये असल मेयार है अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ। ये कोई शख्स सोच ही नहीं सकता, अगर उसके जर्रा दिल में जर्रा बराबर ईमान हो, कि कोई शख्स ऐसा भी हो सकता है जो अल्लाह की शरीयत से मावरा हो। अक्सर व बेशतर ऐसे सूफिया को आप देखेंगे, ये सूफिया का अकीदा, ये अकीदा सूफिया का। और अफसोस की बात के बाद लोग क्या समझते हैं सूफिया को? मुत्तकी व परहेजगार, आबिद व साबिद। हकीकत में तसव्वुफ का दीन इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तसव्वुफ का दीन इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आइंदा महीने कोलकाता में एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है इल्हाद के मौजू पर। इंशाअल्लाह मैं भी उसमें शिरकत करने वाला हूं, और यही मौजू मुझे दिया गया है कि इल्हाद की नशर व इशाअत में तसव्वुफ का किरदार तफसील के साथ इंशाअल्लाह हम बयान करने वाले हैं उस वक्त। तो तसव्वुफ का बहुत बड़ा किरदार है लोगों को दीन से बदतन करने में। लोगों के यहां आपने एक कलमा बहुत सुना होगा, बड़ा मशहूर जुमला, कि हिंदुस्तान में दीन इस्लाम सूफियों के तवस्सुत से पैदा। ये बहुत बड़ा मुगालता है। सूफियों ने दीन फैलाया नहीं है, लोगों को दीन से बदतन किया। यहां तक कि आज भी हमारे इस मुल्क के अंदर गैर मुस्लिमीन कौन सा इस्लाम जानते हैं? आप देखेंगे साल के अंदर बहुत सारे दिनों में छुट्टियां रहती है, इस्लामी छुट्टियां, इस्लामी त्योहार के नाम पर। और जिन अय्याम में इस्लामी त्योहार के नाम पर सरकार की तरफ से छुट्टियां दी जाती है, हकीकी इस्लाम से कोई ताल्लुक है इसका? इन सूफिया ने जो इस्लाम लोगों के सामने पेश किया है ना, हकीकत में अकल रखने वाले लोगों को इस्लाम से बदल कर दिया, इस्लाम से दूर कर दिया। इल्हाद को फैलाने का काम किया, लोगों को इस्लाम से दूर रखने का काम किया। तसव्वुफ का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। और लोग समझते हैं कि सूफिया ही क्या होते हैं? मुत्तकी और परहेजगार होते हैं। ये एक नया दीन है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। यहां तक कि ये अकीदा रखते हैं कि हमारे ये पीर और हमारे औलिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ऊंचा मकाम रखते हैं, नबियों से इनका मकाम ऊंचा है। जिस तरह रवाफिज के यहां है ना कि उनके अइम्मा अंबिया से भी आला दर्जे के होते हैं, जिस तरह तसव्वुफ का बहुत बड़ा किरदार है इल्हाद के फैलाने में, राफिजियत का भी बहुत बड़ा किरदार है ये इल्हाद को फैलाने में। तो जिस तरह सूफिया अपने इमामों के बारे में अकीदा रखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी इनका मकाम ऊंचा है, इसी तरह रवाफिज भी अपने इमामों के बारे में यह अकीदा रखते हैं। यह अकीदा कुफ्रिया अकीदा है। अगर कोई शख्स किसी भी पीर के बारे में, किसी भी इमाम के बारे में यह अकीदा रखता है कि उसका मकाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम से क्या है? ऊंचा है, तो वो शख्स मुसलमान बाकी नहीं रहेगा, काफिर हो जाएगा।
یہ انتہائی خبیث عقیدہ ہے، انتہائی غلیظ قسم کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آپ کسی کو اوپر سمجھے۔ یہ دلیل آپ کو دیں گے قرآن کریم سے اپنے اس باطل عقیدے کے لیے، کہیں گے کہ موسیٰ اور خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ پڑھیں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خضر علیہ الصلوۃ والسلام سے علم سیکھ رہے ہیں اور بار بار کر رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں کہ مجھے نہ بھگائیں، سکھاتے رہیں۔ تو معلم بڑا ہوتا ہے یا شاگرد بڑا ہوتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام تو بالاتفاق نبی ہیں، اور خضر علیہ السلام کیا تھے؟ ایک اللہ کے بزرگ بندے تھے، نبی تو تھے نہیں وہ۔ پتا چلا کہ اولیاء انبیاء سے اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں، اس لیے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو نبی تھے ایک ولی سے علم حاصل کر رہے ہیں، اور بعد ایسی چیزوں پر نکیر کر رہے تھے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی شریعت کی بنا پر، جو شریعت اللہ نے انہیں دی تھی۔ اور خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چونکہ علم لدنی حاصل تھا، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، اس آیت سے وہ استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ علم لدنی ہے، کہتے ہیں ہمارے جو پیر بابا ہے نا ان کو علم لدنی حاصل ہو گیا ہے، یعنی انہیں جو علم ملا ہے وہ اللہ کے نبی کے واسطے سے نہیں۔ یہ آپ لوگوں کا معاملہ ہے کہ آپ کوئی چیز ثابت کرتے ہیں، کیسے؟ حدثنی فلان عن فلان عن فلان، اس کے بعد عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ اس طرح سند کے ذریعے پہنچتے ہیں اللہ کے رسول تک۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے ان اسانید کی، ہم ڈائریکٹ اللہ سے سیکھ لیتے ہیں۔ ایک کتاب ہے الاربعین، 40 حدیثیں انہوں نے ذکر کی ہے۔ سند جانتے ہیں اس کی کیا ہے؟ حدثنی قلبی عن ربی، میرے دل نے اللہ سے روایت کیا ہے، ڈائریکٹ اللہ سے، ضرورت ہی نہیں نبی کی۔ ایسا عقیدہ رکھنے والا مسلمان رہے گا جو سمجھتا ہو کہ مجھے شریعت کے لیے اللہ کے رسول کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے شریعت سیکھ لیتے ہیں، کشف ہو جاتا ہے، ہمیں خواب کے اندر اللہ کی طرف سے ہمیں القاء ہو جاتا ہے۔ یہ تمام کے تمام صوفیہ کے غلیظ قسم کے عقائد ہیں، اور اس عقیدے سے وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول کی شریعت کو معطل کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کے پاس شریعت ہے، ہمارے پاس طریقت ہے۔ اسے وہ کیا نام دیتے ہیں؟ طریقت کا نام دیتے ہیں، کہ ہمارے پاس طریقت ہے، ہمارے پیر باباؤں کے پاس طریقت ہے، انہیں شریعت کی ضرورت نہیں، یہ شریعت سے اوپر کی چیز ہے۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اسی چیز کو کفری عقیدہ قرار دے رہے ہیں کہ یہ کفری عقیدہ ہے اگر کوئی شریعت کا انکار کرے اور کہے کہ ہمیں شریعت کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے باباؤں کے پاس طریقت ہے۔ کہاں سے آیا؟ ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے، اللہ کے رسول کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے سے استدلال کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ دیکھیں بسا اوقات آپ کو بعض چیزیں ہمارے باباؤں کی لگیں گی کہ حرام کام کا ارتکاب کر رہے ہیں، اصل میں آپ شریعت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں نا، اس لیے آپ کو حرام لگ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی لگا تھا کہ بچے کو قتل کر دیا تو حرام کام کا ارتکاب کیا، لیکن طریقت کی نظر سے دیکھیں گے تو عین وہ عبادت ہے جیسے کہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام کر رہے تھے۔ تو موسیٰ کی شریعت سے دیکھیں گے تو حرام ہے، لیکن خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقت سے دیکھیں گے تو، ان کے چشمے سے دیکھیں گے، عین اللہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ اس لیے ہمیں شریعت کی ضرورت نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ شیخ الاسلام محمد علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس امت کا کسی بھی شخص کے بارے میں، کوئی بھی پیر ہو، کتنا ہی اونچا پہنچا ہوا ہو، اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اسے وہی مقام حاصل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالمقابل جو خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بالمقابل حاصل تھا۔ خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے پر ہم ایمان لاتے ہیں کہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، یہ ان کی شریعت کے ساتھ خاص تھا۔ لیکن اگر کوئی شخص آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے بارے میں وہی عقیدہ رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ جس طرح خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت سے چھوٹ حاصل تھی، ان کے اوپر شریعت لاگو نہیں ہوتی تھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور اس امت میں بھی بعض لوگوں کو یہ مقام حاصل ہے
کہ اللہ کے نبی کی شریعت ان پر لاگو نہیں ہوتی. ان کا وہی مقام ہے اللہ کے رسول کے بالمقابل جو خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام تھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بالمقابل. تو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے نا کسی اس امت کے فرد کے بارے میں تو ایسے بندے کو پہلے کہا جائے گا کہ اس کفری عقیدے سے توبہ کرو. حاکم وقت اگر اسلامی حکومت قائم ہو تو ایسے شخص کو بلا کر عدالت میں کیا اس سے مطالبہ کرے گی؟ اس کفری عقیدے سے توبہ کرو. اگر توبہ کر لیتا ہے تو ٹھیک، ورنہ اس کی گردن مار دی جائے گی، اسے قتل کر دیا جائے گا. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایسے غلیظ قسم کے عقیدہ رکھنے والے کے بارے میں یہی حکم نقل کرتے ہیں. تو یہ عقیدہ انتہائی خبیث عقیدہ ہے، اور افسوس کی بات ہے کہ اس غلیظ اور خبیث عقیدے رکھنے والوں کی تعداد معمولی نہیں ہے، بے شمار، خصوصاً ہمارے اس بر صغیر کے اندر. تو یہ ایک کفریہ عقیدہ ہے. آخری عقیدہ، آخری عمل جس کی وجہ سے ایک انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کے سامنے اس کا تفصیلی تذکرہ کیا جائے گا. اور وہ چیز بھی ہمارے اس معاشرے کے اندر بہت ہی زیادہ موجود ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس کا تفصیلی تذکرہ کریں گے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان باطل عقائد، ان کفریہ عقائد سے ہمیں حد درجہ دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین اللہ کے رسول کی شریعت کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ایمان کی حالت پر ہماری وفات ہو، نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر ہو. آمین تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.